بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پچھلے ایپیسوڈ میں جو استخارے کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کی پذیرائی کے لیے میں آپ کا ممنون ہوں، آپ کی محبت کا شکریہ۔ ایک عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے میں، اب جب بھی آپ کا کوئی سوال آئے گا واٹس ایپ نمبر پہ، اس میں آپ نے 2 قرآن کریم کی آیتیں بتانی ہیں جی، تاکہ ان آیتوں کے تناظر میں آپ کو قرآن سے آپ کے مسائل کو تلاش کر سکوں جی۔ تو کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ جواب دے سکوں، مگر ایک چیز کو تلاش کرنے کے لیے قرآن میں کئی سورہ کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ آپ کی محبتوں سے جاری رہے گا، آپ کے خلوص سے جاری رہے گا، کیونکہ ہمارا مقصد صرف خدمت خلق ہے، اور خدمت خلق ہے اور توہم پرستی سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے یہ پروگرام ہے ہمارا۔ دیکھیے، قرآن سے متمسک ہو جائیے۔ قرآن کریم میں ہر درد کی شفا ہے۔ اگر قرآن سے کسی کو شفا نہیں ملتی تو دنیا میں اسے کہیں سے شفا نہیں ملے گی، اور خداوند کریم بار بار پکار رہا ہے کہ میرے قریب آؤ، میری قربت اختیار کرو۔ اب قربت اختیار کرنے کے لیے پہلی جو اس میں شرط ہے وہ طہارت ہے جی، طہارت اور پاکیزگی جی۔ اور طہارت اور پاکیزگی کے بعد حقوق اللہ جو ہیں، نماز ہے، اور کوشش کیجیے گا کہ کسی کی دل آزاری نہ کیجیے گا، اور دعا کے لیے بہترین وقت جو ہے، وہ گھڑی جو ہے، وہ ساتھ جو ہے، وہ جب آپ کا دل کر رہا ہو عبادت کے لیے، جب آپ کا دل کر رہا ہو دعا مانگنے کے لیے، جب آپ کا دل مضطرب ہو، اضطراب ہو، تو اس وقت آپ جو دعا کریں گے وہ بارگاہ خداوندی میں آسمان کے دروازے کھولتے ہوئی قبولیت کے درجے پہ پہنچے گی جی۔ تو آج ہم پچھلے ایپیسوڈ میں استخارے کا سلسلہ شروع ہوا، اب یہ سلسلہ آپ کے تعاون سے جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ عدنان صاحب دبئی سے، زمین کا کاروبار ہے، آج کل سست روی کے شکار ہیں۔ عدنان صاحب، میرا تو خیال ہے کہ مجموعی طور پہ پوری دنیا میں شاید ایسے حالات آئے ہوئے ہیں جو نظر آتے ہیں، جو لوگ پوچھتے ہیں ان کے عموماً یہی چیزیں نظر آتی ہیں، کوئی ذاتی وجہ نہیں نظر آتی کہ جس کی وجہ سے کوئی کہتے ہیں کہ کوئی جادو ٹونا نحس یہ چیزوں کی طرف ہو جاتے ہیں۔ نہ میرے بھائی، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ جو چیز تمہیں خدا بندہ کریم کی ذات عطا کر رہی ہے اسے دنیا میں کوئی روکنے والا نہیں۔ جو اللہ نے تمہیں عطا کرنا ہے اسے نہ کوئی روک سکتا ہے۔ ہاں، جو چیز ہے وہ لوگوں کی نظر بد ہے، حسد ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقے کا حکم دیا ہے، اور قرآن کریم میں آخر میں جو چاروں کل ہیں وہ اس چیز کا علاج ہیں جی۔ اور جتنا آپ قرآن کریم سے متمسک ہو کے پاکیزگی اور طہارت کی طرف چلے جائیں گے نا جی، یقین جانیے گا آپ اتنا قرب خدا کے قریب ہوں گے۔ اللہ بڑی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے جی، اللہ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے جی۔ تو عدنان صاحب، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 کی تلاوت رکھیے گا، اور اس میں دیکھیے گا کہ کیا حکم آ رہا ہے۔ آخر میں جو ہے نا، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، جو إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ہے، کیا وہ ذات بہت عطا فرمانے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کام میں بہتری ہے۔ ٹائم پوچھا ہے تو ٹائم ہے جی اپریل 2025 کا جی۔ خداوند کریم آپ پہ اپنے کرم اور فضل انشاءاللہ تعالی خدا در کھول دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں ملتمس رہیے گا، دعا کیجیے گا۔ اگلا ہمارے پاس نام انہوں نے ارشد یا راشد بتایا ہے۔ والدہ بیمار ہیں اور چڑچڑاپن ہے،
یہ چکوال سے کال ہے جی، اور ایج 70-75 سال ہے۔ ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان کی دل جوئی کیجئے گا، پہلے دیکھیے گا کیا انہیں کوئی بیماری تو نہیں ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی گھر میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جس سے انہیں تکلیف پہنچتی ہو، تو آپ دیکھیے گا۔ اور جو وظیفہ آپ پوچھ رہے ہیں، سورہ مریم کا پہلا رکوع ہے۔ سورہ مریم کا اگر والدہ آپ کی پڑھ سکتی ہوئیں تو وہ جسے کیا کہتے ہیں 4 چاند لگ جائیں گے۔ اور یہ مسلسل پڑھنا ہے، یہ 1-2 دن نہیں ہے، یہ اللہ انہیں سلامت رکھے جب تک زندگی کے خداوند کریم کی طرف سے یہ تحفہ ہے ان کا، ان کی خدمت کیجیے، اور یہ جو ہے یہ وظیفہ جو ہے یہ ان کا جاری و ساری رکھیے گا جی۔ اگلا ہمارے پاس سوال ہے جی، یہ سوال جو ہے یہ قرضہ بہت ہے، نظر صاحب ہیں کوئی سرگودا سے۔ جی نظر صاحب، سورہ مائدہ کی آخری رکوع کی 2 آیتیں عصر کی نماز کے بعد آپ تلاوت کیجیے گا۔ خداوند کریم اللہ تعالیٰ کی ذات غیب سے اسباب مہیا کرے گی۔ اور جو قرض کی آپ نے پوچھا نا کب تک اتر جائے گا، اس کے لیے 2 سال آ رہے ہیں جی، گھبرانا کوئی نہیں ہے، بڑے حوصلے سے چلنا ہے آپ نے۔ اور جن کا قرض ہے، جنہیں دینا ہے، انہیں ذرا آپ صاف سی بات کہہ دیجئے گا کہ میں اس عرصے میں آپ کو اس امانت کو، اس قرض کو میں آپ تک لوٹا دوں گا، واپس کر دوں گا۔ محبت سے بات کیجیے گا، پیار سے بات کیجیے گا، سمجھ جائیں گے۔ اور اس میں جو ہے آپ نے ڈیٹ پوچھی ہے تو وہ اپریل کا مہینہ بن رہا ہے، اس میں کوئی اسباب سامنے آنا شروع ہو جائیں گے جی۔ تو اگلی طرف ہم بڑھتے ہیں جی۔ بیٹی کی بیماری ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، بہت علاج کروائے ہیں۔ یہ ہیں الماس بی بی، کراچی سے ان کا یہ سوال آیا ہے۔ جی بی بی، سورہ رحمان روزانہ تلاوت کیجیے گا، اور بچی سے بھی کہیے گا کہ سورہ رحمان کی تلاوت رکھیں اگر وہ بچی پڑھ لیتی ہے، کیونکہ آپ نے بتایا کہ 14-15 سال بچی کی ایج بتائی ہے آپ نے، تو یقیناً بچی نے قرآن پڑھا ہوگا۔ سورہ رحمان جو ہے یہ دلوں کے لیے، جسم کے لیے یہ ایک روحانی شفا ہے، اور یہ ایک معجزہ بھی ہے یہ جی۔ تو ایک اور اس میں استخارے میں جو چیز آئی ہے وہ ان کا وظیفہ آیا ہے، یہ بچی خود کرے گی، آپ نہیں پڑھیں گے جی، یاد کروا دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تبارک اللہ واحسن الخالقین، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 41 مرتبہ آ رہا ہے جی، نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء، مغرب اور عشاء کے درمیان جی، یہ آپ کا آ رہا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو تندرستی اور سلامتی رکھے جی۔ اگلا ہمارے پاس سوال ہے، یہ رضوان صاحب ہیں گجرات سے، والدہ جگر کے مرض میں مبتلا ہیں، علاج کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، بھائی کیا دیر ہے؟ اگر ڈاکٹر اس چیز کا آپ کو مشورہ دے رہے ہیں تو ضرور جائیے گا۔ والدہ ایک خدا کا تحفہ ہے، یہ آسمانی تحفہ ہے جو خالق نے آپ کو عطا کیا ہے، جہاں تک جا سکتے ہیں ان کے علاج کے لیے ضرور جائیے گا، شفا خالق کے ہاتھ میں ہے جی۔ اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 80 میں اس کا جواب آ رہا ہے، اب اسے سمجھیے گا، تفسیر میں دیکھیے گا، ترجمے میں دیکھیے گا، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اب اس کے آخری حصے میں تو ایک خوشی ہے، جس میں جو آپ جس کے لیے باہر جانا چاہ رہے ہیں وہ کامیاب ہوگا جی۔ اس کے بعد جی عمران صاحب ہیں، باہر جانا ہے، ویزا آیا ہوا ہے جی، ڈیٹ نہیں مل رہی۔ یہ ڈیٹ کیسی ہے عمران صاحب؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ڈیٹ کیسی ہے، کیا انٹرویو کی ہے، کیا چیز ہے، کیا نہیں ہے۔ یہ ڈیٹ کے متعلق میری بات سمجھ نہیں آئی۔ پھر بھی میں نے جو قرآن سے استخراج مجھے ملا ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ملی ہے۔ اس میں آیت جو ہے کل سے شروع ہے، آپ نے اللہم، کیونکہ آپ کا ذاتی سوال ہے، آپ کا اپنا سوال ہے، خدا کی بارگاہ میں اللہم مالک الملک سے شروع کر کے انک علی کل شیء قدیر تک جائیے گا۔ اور یہ جب تک آپ کو ڈیٹ نہیں ملتی، ڈیٹ کے اس میں زیادہ سے زیادہ 2 ماہ مل رہے ہیں جی آپ کے اس میں جی،
تو 2 ماہ تک اس وظیفے کو جاری و ساری رکھیے گا، خداوند کریم آپ کی مدد فرمائے گا۔ اس کے بعد جی ہم آتے ہیں جی ایک کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قبولیت دعا کا، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، قبولیت دعا کا تعلق آپ کے دل سے ہے اور خدا کی ذات اقدس سے ہے جی، کیونکہ جو دل سے دعا نکلتی ہے وہ بڑا اثر رکھتی ہے۔ تو اس کے لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ یہ کر لیں وہ کریں، نہ نہ نہ، جب آپ کا دل چاہے گا، جب آپ عبادت میں بیٹھے ہوں، جب آپ نماز اس کی خداوند کریم کی 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے اور قرآن کی تلاوت اپنی زندگی میں شامل کریں گے، تو یقین جانیے گا اللہ کی رحمتیں، اس کی نعمتیں گر گر کے آنا شروع ہو جائیں گی جی، اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب۔ اکثر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کس ٹائم، یہ ٹائم بھائی جو ساتھ ہے نا، یہ ساتھ جو ہے یہ تمہارے دل کو پتہ ہوگی یا اس بے نیاز کو کہ جس نے تمہارے دل میں تڑپ دی، جب گھبرا کے دعا کرتے ہو نا، تو اس وقت آپ کی دعا جو ہے وہ شرف قبولیت پا جاتی ہے۔ وسلام، دعا گو۔